وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عظیم الشان بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور جو فلسطین کا علاقہ ہے وہ آپ کا دارالحکومت تھا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ فلسطین کے علاقے میں ایک عظیم الشان مسجد ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا حکم دیا کہ یہاں پر مسجد تعمیر کی جائے۔ جگہ منتخب ہو گئی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا آخری وقت آ گیا اور آپ رحلت فرما گئے۔ چنانچہ آپ کو مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر کا اپنی زندگی میں موقع نہ مل سکا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام یہ تخت نشین ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے عظیم الشان بادشاہت عطا فرمائی۔ اور جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ جس وقت جناب سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے اس وقت روئے زمین پر کسی کی حکومت نہیں تھی، ساری دنیا پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم چلتا تھا۔ اور صرف انسانوں پہ ہی نہیں بلکہ انسانوں پہ، جنات پہ، درندوں پہ، چرندوں پہ، پرندوں پہ، یعنی جو بھی زمین پر آباد مخلوق تھی ہر مخلوق پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا عظیم الشان ملک و سلطنت عطا فرمایا۔ تو جناب داؤد علیہ السلام نے جو کام شروع کیا تھا تو اس کام کے مکمل کرنے کا بیڑا آپ کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام نے اٹھایا کہ اس مسجد کی مکمل تعمیر ہونی چاہیے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان کہ آپ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر انسانوں سے نہیں کروائی بلکہ جنات کے سپرد یہ کام لگایا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے اس مسجد کو تعمیر کیا۔ تو مسجد اقصیٰ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی تعمیر جنات نے کی ہے، اور یہ مسجد جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان سب کے نزدیک بہت زیادہ مقدس ہے۔ اسی لیے جس شہر میں یہ مسجد ہے اس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اپنے باپ جناب داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی زبور، یہ اس کے امین تھے۔ چنانچہ آپ نے زبور کے احکامات کو جو ہے وہ دنیا میں قائم فرمایا، اور زبور کے ماننے والے کون ہیں؟ وہ ہیں یہودی جو ہیں وہ زبور کے احکامات کو ماننے والے تھے، لہذا ان کے نزدیک بھی یہ مسجد اقصیٰ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اچھا، اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت سے اور کتاب سے سرفراز فرمایا، تو ان کے ماننے والے یعنی نصارہ عیسائیوں ان کے نزدیک بھی یہ مسجد بہت زیادہ مقدس ہے اور احمد کی حامل ہے۔ کیوں؟ جناب عمران علیہ الرحمہ کہ جن کے نام سے سورہ آل عمران ہے، تو جناب عمران جو تھے
یہ مسجد اقصیٰ کے امام تھے، اور جناب عمران کی جو بیٹی ہیں وہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور حضرت بی بی مریم ان کی عبادت کے لیے وہیں ایک محراب بنا دی گئی تھی کہ جس کو محراب مریم کہا جاتا ہے، تو وہاں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ عبادت کیا کرتی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہوئی ہے وہ مسجد اقصیٰ میں ہی ہوئی ہے، یعنی اسی مسجد میں کھیلتے کودتے اور زندگی آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی مسجد اقصیٰ میں اپنی زندگی گزاری۔ دنیا کا کوئی مال و دولت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جمع نہیں کیا، بالکل دنیا سے بے رغبت تھے، تو ساری زندگی آپ نے مسجد اقصیٰ میں ہی گزاری۔ تو اس لیے جو عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، تو ان کے نزدیک بھی مسجد اقصیٰ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور ان کے نزدیک بھی یہ مسجد بہت مقدس ہے۔ جب ان اقوام پر بدبختی سوار ہوئی اور انہوں نے زبور اور انجیل کے کلام میں تحریف کرنا شروع کر دی، تو انہوں نے اپنی من مانیاں جو ہیں اس مسجد میں کرنا شروع کر دی۔ جب جب یہودیوں کے ہاتھ میں اس مسجد کا انتظام آیا تو انہوں نے اس کو اپنی عبادت گاہ بنا دیا، اور جب جب عیسائیوں کے ہاتھ میں اس مسجد کا انتظام آیا انہوں نے اس کو کلیسا بنا دیا۔ تو اس طرح سے اس مسجد کے معاملات جو ہے وہ چلتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب نماز فرض فرمائی تو اسی مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے لیے قبلہ جو ہے وہ قرار دے دیا کہ اے مسلمانوں، مسجد اقصیٰ تمہاری نمازوں کا قبلہ ہے، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ تو مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تو مسلمانوں کے نزدیک بھی بہت مقدس ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ معراج شریف کی رات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد الحرام سے چلے تو پہلا قیام آپ نے مسجد اقصیٰ میں فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اسی مسجد میں آپ نے تمام انبیاء کرام اور رسل علیہ السلام کی مقدس جماعت کی امامت کروائی۔ تو امام الانبیاء نے اسی مسجد میں نبیوں کی امامت کروائی ہے، لہذا یہ مسجد اس وجہ سے بھی مسلمانوں کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کی نمازوں کا قبلہ قرار دیا تو تقریباً 17 مہینے تک مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں یہود و نصارہ بھی رہتے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے طعنہ مارا۔ کس نے؟ یہود و نصارہ نے طعنہ یہ مارا کہ اے محمد، دین تو آپ نیا لے کر کے آئے ہیں لیکن قبلہ آپ کا پرانا والا ہے، اور آپ اپنی نمازوں میں قبلے کے لیے بھی ہماری مسجد اقصیٰ کے محتاج ہیں، اگر ہماری مسجد کی طرف آپ رخ نہیں کریں گے تو آپ کی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو یہود و نصارہ نے یہ طعنہ مارا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر اس بات کا بڑا دکھ ہوا اور آپ کو بڑا گراں گزرا کہ اتنا بڑا طعنہ جو ہے وہ یہود و نصارہ نے مارا ہے۔ اور جو صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے ان کو بھی اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی کہ یہود و نصارہ نے اتنی بڑی بات جو ہے وہ کر دی کہ آپ اپنی نمازوں کے لیے بھی ہماری مسجد کے محتاج ہیں، اگر ہماری مسجد اقصیٰ کی طرف منہ نہیں کریں گے تو آپ کی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو دین تو نیا لائے ہیں لیکن قبلہ پرانا والا ہے۔ تو جب یہ طعنہ مارا تو دیکھیے، جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے عرض کی تھی کہ جب کبھی بھی یہود و نصارہ منافقین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اعتراض کرتے تھے
تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جواب دیتے، رب کریم آیت قرآنی نازل فرما کر خود ان یہود و نصارہ کو منہ توڑ جواب دیا فرماتا، تو اللہ تعالیٰ خود ان کو جواب عطا فرماتا تھا۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر جو ہے ایک ناگواری اور گرانی جو ہے وہ ہر وقت رہنے لگی۔ پیر کا دن تھا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب ظہر کی نماز کا وقت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرما رہے اور پیچھے 9-10 صفیں ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی، یہ سب کے سب نماز کے اندر ہیں اور مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ جو یہود و نصارہ نے تانا مارا تھا نا، اس کی گرانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر ہے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ حالت قیام میں ہیں اور کبھی کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہی نازل ہو جائے، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے، دعا بھی نہیں مانگ رہے، کوئی الفاظ بھی ادا نہیں کر رہے، نماز کی حالت میں ہیں اور نماز کی حالت میں بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے ہیں اور پھر منہ نیچے کر لیتے ہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالی وہی نازل فرما دے، اور پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ رب کریم نے عین نماز ظہر کے درمیان، نماز با جماعت کے دوران اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ سنیے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب یہ جو آپ نماز کے دوران بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں، یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف آ رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ چنانچہ رب کریم پھر ارشاد فرماتا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا، اے حبیب عن قریب ہم ضرور آپ کا رخ اس طرف پھیر دیں گے جس طرف منہ کر کے آپ چاہیں گے کہ ہم نماز پڑھا کریں۔ اے حبیب جس طرف آپ کی خوشی ہوگی، جس طرف آپ کی مرضی ہوگی، ہم اسی طرف آپ کا رخ پھیر دیں گے اور پھر آپ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے گا۔ اب یہاں پر ہے وقف مرخص، آگے بھی آیت ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں پر ہے وقف مرخص۔ اب مفسرین کرام نے جو ہے نا 2 بڑے ایمان افروز نکتے بیان کیے یہاں پر، اس کو دل کے کانوں کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ تو اس وقف مرخص کا فائدہ مفسرین کرام نے جو بیان کیا ہے، پہلی بات کہتے ہیں کہ جب رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا، اے حبیب جس طرف آپ کی خوشی ہوگی، جس طرف آپ کی مرضی ہوگی، ہم آپ کا قبلہ اسی طرف پھیر دیں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے جس طرف بھی منہ کر لیتے، رب کریم اسی کو قبلہ بنا دیتا، جس طرف منہ کر دیتے رب کریم اسی کو قبلہ بنا دیتا۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ آپ کے دل پر یہود و نصارہ کے اس طانے کی گراوٹ تھی، گرانی تھی، اور آپ بہت زیادہ رنجیدہ تھے کہ یہود و نصارہ نے اتنا بڑا طعنہ مارا ہے، تو زبان سے ابھی آپ نے کچھ کہا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو کہ علیم بالذات الصدور ہے، جو کچھ دلوں میں ہے، جو کچھ سینوں میں ہے، رب کریم وہ بھی جانتا ہے۔ چنانچہ اس کو معلوم ہے کہ میرے حبیب کی خواہش کیا ہے کہ قبلہ کس طرف ہونا چاہیے، کس جگہ کو قبلہ بنانا چاہیے۔ چنانچہ آقا نے دعا نہیں مانگی، رب کریم نے بن مانگے ہی عطا فرما دیا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبی ہے کہ آپ نے ابھی دعا بھی نہیں مانگی، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، رب کریم نے بن مانگے ہی عطا فرما دیا۔ آگے رب کریم ارشاد فرماتا ہے فَوَلِّ
وجہک شطر المسجد الحرام، اے حبیب ابھی ابھی عین نماز میں ہی اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ سرکار کے دل میں جو خواہش تھی وہ یہی خواہش تھی کہ ہماری نمازوں کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے۔ تو رب کریم نے بن مانگے ہی عطا فرما دیا، فرمایا اے حبیب ابھی ابھی اسی وقت عین نماز کے اندر ہی اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اب ذرا تھوڑا تصور میں لائیے گا، کیسا حسین منظر ہوگا، خدا کی قسم تصور میں آتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نماز کی حالت میں پیارے آقا قیام میں، اور جناب یہ آیت نازل ہو گئی عین نماز کے دوران۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے ہی حالت میں گھومنا شروع کر دیا۔ سرکار نے نماز کی ہی حالت میں گھومنا شروع کر دیا۔ اب پیچھے جو ہے 9-10 صفحے ہیں صحابہ کرام کی، کسی نے لقمہ نہیں دیا۔ لقمہ دینا چاہیے تھا نا بھائی، کسی نے لقمہ نہیں دیا کہ اگر امام کبھی کوئی غلطی کرے تو حکم کیا ہے کہ مقتدی لقمہ دیتا ہے پیچھے سے، اللہ اکبر کہے، سبحان اللہ کہے، تاکہ امام کو جو ہے وہ اپنی غلطی یاد آ جائے اور وہ اپنی غلطی کو سدھار لے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں گھومنا شروع کر دیا، پیچھے سے کسی صحابی نے لقمہ نہیں دیا، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اس حبیب کی تو شان یہ ہے کہ ان کا ہر کام امر ربی ہوتا ہے اور حکم الہی ہوتا ہے۔ یہ جو گھوم رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں گھوم رہے ہیں، اللہ کا حکم ہوگا جب ہی گھوم رہے ہیں۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھومنا شروع کیا، اللہ اکبر، پیچھے سے 9-10 صفیں بنی ہوئی ہیں، جو سرکار کے بالکل پیچھے کھڑے ہیں انہوں نے سرکار کے ساتھ گھومنا شروع کر دیا۔ جو دائیں طرف تھے وہ پیچھے ہٹنے لگے، جو بائیں طرف تھے وہ آگے بڑھنے لگے۔ جب سرکار کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوا، ساری صفیں بھی خانہ کعبہ کی طرف ہو گئی، ساری صفیں خانہ کعبہ کی طرف ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوش اس سے پہلے ہم نے پیارے آقا کو کبھی نہیں دیکھا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آج سے اللہ تعالیٰ نے ہماری نمازوں کا قبلہ خانہ کعبہ مسجد حرام کو قرار دے دیا ہے، لہذا جاؤ جتنی مسجدیں ہیں سب کی محرابیں خانہ کعبہ کی طرف کر دو۔ چنانچہ وہ دن تھا کہ جس دن تحویل قبلہ ہوئی اور مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ قرار دے دیا گیا۔ تو مسجد اقصیٰ جو ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ فتح خیبر کے بعد جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصارہ کو یہاں سے نکالا تو یہ سارے کے سارے نکل کر یہیں بیت المقدس میں جمع ہو گئے، اس لیے کہ یہ تو ان کا جو ہے وہ مذہبی شہر تھا، ان کے نزدیک بھی مقدس تھا، جیسا کہ میں نے عرض کی، یہ سارے کے سارے نکل کر وہاں جمع ہو گئے، اور وہاں جمع ہو کر کے یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں جو ہیں وہ کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس دور میں بھی انہوں نے بڑی سازشیں کی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس دور میں بھی انہوں نے بڑی سازشیں کی۔ جب ان کی سازشیں بہت زیادہ حد سے بڑھ گئیں تو جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، جاؤ بیت المقدس کو آزاد کراؤ، مسجد اقصیٰ کو آزاد کراؤ، اور ان تمام سازشیوں یہود و نصارہ کو یہاں سے نکالو۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے بیت المقدس آزاد ہوا۔ بنفس نفیس جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصیٰ میں حاضر ہوئے، اور آپ نے جو یہودیوں کی عبادت کے طور پر وہاں نشانیاں تھیں اور نصرانیوں نے جو صلیبیں لگائی ہوئی تھیں ان تمام نجاستوں سے آپ نے اس کو پاک کیا، اور خود وہاں پر نماز پڑھی،
اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد بنانے کا حکم دیا تھا اس کو مسجد کے طور پر بحال فرمایا۔ چنانچہ پھر وہ مسجد کے طور پر بحال ہوئی اور وہاں پر نمازوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ تو سب سے پہلے جو آزاد کرایا ہے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو وہ جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی۔ کئی صدیوں تک یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی رہی۔ پھر عباسی خلفاء کا جب دور آیا اور ان پر زوال آیا، تو جب ان پر زوال آیا تو چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئیں۔ اس وقت جو ہے وہ یہود و نصارہ کو جو ہے وہ موقع مل گیا اور انہوں نے جرمنی، انگلینڈ، فرانس، روم، آس پاس کی جتنی جو ہے وہ عیسائی اور یہودی ریاستیں تھیں ان سب کو جو ہے وہ سازش کے طور پر اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے انہوں نے حملہ کر کے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور بیت المقدس پر قبضہ کر کے مسجد اقصیٰ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، اور وہاں پر جو ہے جو ان کا سلسلہ تھا اس کو شروع کر دیا، اور تقریباً 88 سال تک جو ہے یہ وہاں پر قابض رہے۔ اب جناب سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمہ ان کا دور آیا۔ تو سلطان نور الدین زنگی جو ہے یہ مصر کا ایک علاقہ تھا اعزازیہ، یہ وہاں کے سلطان تھے۔ تو ان کے دور میں جو ہے ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ یہ جب سوئے تو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو دیدار ہوا، اور سرکار نے 2 لوگوں کی شکلیں ان کو دکھائیں کہ اے نور الدین زنگی یہ 2 کتے مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمہ یہ فوراً پہنچتے ہیں مدینے میں، اور بڑی جناب وہاں پر جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تحقیقات ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ جو 2 یہودی تھے انہوں نے یہ سازش کی تھی کہ معاذ اللہ ایک سرنگ بنائیں گے اور وہ سرکار کے روضہ انور کے نیچے سے جائے گی اور سرکار کا جسد خاکی، سرکار کا جسم مبارک یہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ یہ انہوں نے سازش کی تھی۔ تو جناب نور الدین زنگی علیہ رحمہ نے ان دونوں کو تو قتل کروا دیا، اور جب اس کی تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا یہ وہی انہی کی سازش تھی جو بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ میں یہودی اور نصارہ جو ہے وہ قابض تھے۔ تو آپ نے کہا یہ تو نہیں چلے گا، ہم جب تک زندہ ہیں ہم اس دنیا سے چلے گئے تو بعد میں کبھی انہوں نے اس ناپاک اپنے منصوبے پہ عمل کیا تو کون بچانے والا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی یہ خدمت لے لے۔ چنانچہ نور الدین زنگی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو جو ہے وہ آزاد کرانے کا بیڑا اٹھایا، لیکن آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، تھوڑے ہی عرصے میں جناب نور الدین زنگی علیہ رحمہ کا انتقال ہو گیا۔ اور نور الدین زنگی کے جو فوج کے جرنیل تھے وہ تھے حضرت صلاح الدین ایوبی، سبحان اللہ، حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ وہ ان کی فوج کے جرنیل تھے۔ تو پھر انہوں نے قسم کھائی کہ جس کام کا بیڑا ہمارے سلطان نے اٹھایا تھا اب وہ کام میں مکمل کر کے دکھاؤں گا۔ چنانچہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ پھر انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اور بڑی زبردست جناب جنگیں ہوئیں، بہت خون ریز جنگیں ہوئیں۔ غور تو کیجئے، ایک طرف سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ اور ان کے فوجی، اور دوسری طرف پورے یورپ کے جتنے بادشاہت اور راجواڑے تھے ان کی ساری فوجیں آ گئی تھیں اس کو بچانے کے لیے، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے۔ لیکن حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جذبہ عطا فرمایا اور ہر موقع پر ان کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ چنانچہ یہ ان صلیبی فوجوں کو شکست دیتے رہے یہاں تک کہ آخری موقع آ گیا، آپ نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ اچھا، اب جب 2 فوجیں آپس میں آمنے سامنے ہوتی ہیں نا، تو اگر کسی فوج کی تعداد کم بھی ہو تو جرنیل اس کو مینیج کر لیتا ہے کسی طریقے سے، لیکن کسی شہر کا محاصرہ کرنا ہو تو اس کے لیے بہت بڑی فوج چاہیے ہوتی ہے، اس لیے کہ محاصرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ پورے شہر کے گرد جو ہے وہ فوج کا گھیرا ڈالنا ہے، تو وہ محاصرہ کہلاتا ہے، تو اس کے لیے بہت بڑی فوج چاہیے ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا نا، تو آپ نے اس وقت جو مسلم ریاستیں تھیں چھوٹی چھوٹی، تو ان کو آپ نے پیغام بھیجا کہ آ جاؤ
تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کا بہت ہی سنہری موقع ہے، تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کا بہت ہی سنہری موقع ہے۔ اپنی فوجیں بھیجو، خود آ جاؤ، بیت المقدس آزاد ہوگا، تاریخ میں تمہارا بھی نام لکھا جائے گا کہ انہوں نے بھی بیت المقدس آزاد کروایا تھا۔ لیکن پتہ ہے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ جو مسلم ریاستیں تھیں اور ان کے جو بزدل حکمران تھے، انہوں نے جواباً جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کو پیغام بھیجا۔ کسی نے کہا کہ بھائی ہمارے ملک میں تو آج کل ذرا تاج پوشی کا جشن چل رہا ہے، تو ہم اس میں مصروف ہیں، تو ہم آ نہیں سکتے۔ کسی نے کہا بھائی ہمارے یہاں تو ایک سالانہ کوئی تہوار ہوتا ہے، تو ہماری تو پوری قوم اور ملک اور فوج جو ہے اس کی سیکیورٹی پہ لگی ہوئی ہے، تو ہم لوگ تو اپنے ملک کے اندر وہ تہوار منا رہے ہیں، تو اس لیے ہم تو فوج بھیج نہیں سکتے۔ اچھا، کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے اے صلاح الدین، ہم اپنے فوجی بھیجتے ہیں، یہ بتاؤ تم ہمارے فوجیوں کو معاوضہ کیا دو گے؟ یہ پوچھا کہ اے صلاح الدین، ہم اپنے فوجی بھیجتے ہیں تم کو، یہ بتاؤ تم ان کی کیا خدمت کرو گے، تم ان کو کیا معاوضہ دو گے؟ اللہ اکبر! حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے جو جواب دیا ہے نا، قیامت تک کے مسلمان حکمرانوں کے منہ پہ تماچا ہے، جو جناب صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے ان کو جواب دیا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جواب دیا، کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کے لیے مردوں کی فوج کی ضرورت ہے، کھدڑوں کے فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے جو فوج کے نام پہ کھدڑے پالے ہوئے ہیں، تم ان کے ناچ دیکھو، تم ان کے گانے سنو۔ ہمیں کھدڑوں کے فوج کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مردوں کی فوج کی ضرورت ہے۔ میرے پاس مرد فوجی ہیں، بس ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ یا تو بیت المقدس آزاد کرائیں گے، غازی بن جائیں گے، یا اللہ کی راہ میں قربان ہو کے اپنی گردنیں کٹا لیں گے۔ کہتے ہیں ہمیں مردوں کی فوج کی ضرورت ہے، کھدڑوں کی فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جب آپ نے اپنی فوج کے سامنے یہ خطاب کیا نا، جناب صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے، ان کی فوج میں ایسا ولولہ اور ایسا جذبہ پیدا ہو گیا، ہر فوجی نے سر پہ کفن باندھ لیا اور کفن باندھ کے کہتا ہے اے سلطان، بس آج آخری دن ہے، یا ہم زمین کے اوپر ہوں گے یا زمین کے نیچے ہوں گے، بس ہماری زندگی کا آخری دن ہے، یا غازی یا شہید۔ تو ایسا آپ نے جوش و ولولہ بھرا اپنی فوج میں اور حملہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اب دیکھیں دن بھی کون سا تھا، رات بھی کون سی تھی، اور مہینہ بھی کون سا تھا، سبحان اللہ۔ جب حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے بیت المقدس فتح کیا، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا، رجب کا مہینہ تھا، رجب کا مہینہ تھا اور 27ویں شب تھی، سبحان اللہ، معراج شریف کی رات تھی، 27ویں شب تھی، اگلا دن جمعہ کا تھا، اور جناب صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں اور شب معراج میں مسجد اقصیٰ میں نمازیں ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور سن تھا سن 583 سن ہجری، سن 583 سن ہجری میں حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین کو آزاد کرایا۔ اچھا چند باتیں ہیں وہ میں چاہتا ہوں آپ کی جو ہے وہ سماعتوں کی نظر کروں، وقت تو ہو گیا ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں وہ عرض کر دوں، ورنہ بیان ختم کروں، کیا خیال ہے؟ کر دوں آپ کی خدمت میں بیان تاکہ یہ موضوع جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ کئی صدیوں تک جو ہے یہاں پر مسلمانوں کی حکومت رہی، سلطنت عثمانیہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے خدمت کا موقع عطا فرمایا۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی، جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو سلطنت عثمانیہ نے ہٹلر کی اور جرمنی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جب انہوں نے ہٹلر اور جرمنی کی حمایت کا اعلان کیا تو اب ان کا ڈائریکٹ جو ہے وہ مقابلہ شروع ہو گیا، کس کے ساتھ؟ امریکہ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، فرانس کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ مقابلہ شروع ہو گیا۔
تو ان یہود و نصارہ نے جو ہے وہ سازش کی، اور سازش کر کے عرب ممالک کے اندر جو ہے وہ تعصب کی لہر پھیلائی کہ تم لوگ کیسے عرب ہو، اتنے عرصے سے ترکوں کے غلام ہو، اٹھو ہم تمہیں ہتھیار دیں گے، ترکوں سے جو ہے وہ آزادی حاصل کرو، اپنے اپنے ملک الگ کرو۔ چنانچہ ادھر ترکوں کی فوج جو ہے وہ یہود و نصارہ سے لڑتی تھی، اور پیچھے سے یہ عرب بدو مسلمانوں پہ حملہ کرتے تھے، اور انہوں نے پیچھے سے حملے کر کر کے یہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہے وہ اپنے بنا لیے۔ تو سلطنت عثمانیہ جب ٹوٹی تو کہیں قطر بن گیا، کہیں کویت بن گیا، کہیں سعودیہ بن گیا، کہیں عمان بن گیا، کہیں اردن بن گیا، یہ سارا جو ہے معاملہ سب تتر بتر ہو گیا۔ اور یہاں پر فلسطین کے علاقے پر فرانس اور برطانیہ کی فوجوں نے قبضہ کر لیا۔ اب یہاں پر فرانس اور برطانیہ کی فوجوں نے جب قبضہ کیا تو انہوں نے جو ہے وہ ساری دنیا سے یہودیوں کو لا کر کے اس علاقے میں آباد کروانا شروع کر دیا۔ اب ساری دنیا سے یہودی آہستہ آہستہ یہاں پر آباد ہونے لگے۔ اچھا یہ کرتے کیا تھے؟ یہ یہاں پر آتے تھے، مال دولت تو بہت ہے ان کے پاس، IMF ورلڈ بینک سارا انہی کے ہاتھ میں، ساری دنیا کی اکانومی جو ہے یہی لوگ کنٹرول کرتے ہیں، تو مال دولت تو بہت ہے ان کے پاس۔ منہ مانگے پیسے دیتے تھے اور فلسطینیوں سے زمین خریدتے تھے۔ جو فلسطینی دیتے مطلب رقم آفر کرتے تھے اس سے دگنی رقم دے کر کے یہ زمینیں خرید لیتے تھے۔ تو زمینیں خرید کے بھائی انہوں نے وہاں پر اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں وہ قائم کرنا شروع کر دی ہیں، اور اس میں یہودیوں کو آباد کرنے لگے۔ اچھا ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے چاروں طرف یہ ایک بڑی اونچی سی دیوار بناتے تھے سیکیورٹی کے نام پہ کہ بھئی یہ ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے جو ہے سیکیورٹی وال ہے۔ اچھا اس ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں ہوتا کیا تھا؟ یہود و نصارہ تو رہتے ہی رہتے تھے، انہوں نے وہاں اسلحے کی فیکٹریاں لگانا شروع کر دیں، اسلحے کی فیکٹریاں لگانا شروع کر دیں۔ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی اس چار دیواری کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ خوب اسلحہ بنایا انہوں نے۔ دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم میں جب بہت زیادہ حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے تو برطانیہ نے کہا کہ بھائی ہم تو اس علاقے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، لہذا اب یہودی اور مسلمان فلسطینی یہ خود ہی اپنے علاقے کو سنبھالیں۔ تو یہ یہاں سے برطانیہ کے جو فوجی تھے یہ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ جب یہ چھوڑ کر کے چلے گئے تو اب پیچھے تو ہو گیا تنازع۔ پیچھے جب تنازع ہو گیا کہ بھائی اب اس علاقے پر کس کا کنٹرول ہونا چاہیے، تو انہوں نے جو اسلحہ بنایا تھا وہ اسی دن کے لیے بنایا تھا، انہوں نے جو تیاری کی تھی وہ اسی دن کے لیے کی تھی، انہوں نے جو اپنی فوج اندر ہی اندر پالی تھی وہ اسی لیے پالی تھی، اور انہوں نے حملہ کر کے مسجد اقصیٰ، بیت المقدس سب پہ قبضہ کیا، اور قبضہ کر کے سن 1948 کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کا اعلان کر دیا کہ یہ اسرائیل ہے، یہودیوں کا ملک ہے، اور اس میں کسی کو جو ہے وہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وہ سن 1948 سے لے کر کے آج تک فلسطینی مسلمان جو کہ اس زمین کے وارث ہیں ان پر ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، اور ظلم و ستم کر کے جو ہے وہ انہوں نے سمجھ لو ان کی زندگیاں جو ہیں وہ اجیرن کی ہوئی ہیں۔ ابھی بڑا موقع آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فلسطینیوں کو بڑی ہمت عطا فرمائی ہے، اور انہوں نے ہمت کر کے جو ہے اتنی بڑی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لے لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فلسطینی مجاہدین کی غیب سے مدد فرمائے، ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے، ہمارے قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو آزادی نصیب فرمائے، اور ساری دنیا کے مسلمان ممالک کو بھی کچھ غیرت کھا کے آپس میں اتحاد اور اتفاق کر کے ان فلسطینیوں کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ان مظلوموں کو مدد و حمایت کی بہت ضرورت ہے، لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ دامیں درمیں قدمیں سخنیں جیسا بھی ہو سکے اپنے ان فلسطینی مسلمان بھائیوں کی حمایت ضرور کریں۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔